أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور کامیابی کا اور دونوں جہان میں کامیاب ہونے کا ایک ضابطہ اور طریقہ متعین فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ یہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالی کا متعین کردہ ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آیا، کوئی محنت لے کر آیا، کوئی بھی طریقہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کے علاوہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ کل قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی طرف رہبری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ ساری انسانیت کا رہبر بنا کر اللہ نے بھیجا ہے اور وہ طریقہ دے کر بھیجا ہے کہ کل قیامت تک آنے والے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو اپنا طریقہ بنائیں گے، جب آپ والی فکروں کو اپنی فکر بنائیں گے، آپ والی محنت کو اپنی محنت بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں کامیابی دے کر دکھلائیں گے۔ سارے کے سارے عرب کس حال میں تھے، کیسی جہالتوں میں تھے، کس گمراہی میں اور کتنے برے حال میں پڑے ہوئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت لے کر آئے ہیں، ایک طریقہ لے کر آئے جن پر عربوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ ایسی محنت کہ سب سے زیادہ گرے پڑے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ ایسی گمراہی میں پڑے رہنے والے جو 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہوں، ایسی گمراہی میں پڑے رہنے والے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہوں، ایسی گمراہیوں میں پڑے رہنے والے جن کے اندر سے حقوق اور انسان اور جانوروں کا فرق ختم ہو گیا۔ ہمارے نانا جان مسلم شریف کے سبق میں بتلایا کرتے تھے کہ مکے والوں کی عدت ایسی تھی، اگر کسی کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو 1 سال اس کو گھر سے باہر رکھا جاتا تھا، بالکل کونے اور کنارے کے اندر۔ یہ ہوتا کہ یہ مکے والوں کی جہالت کی حد تھی۔ 1 سال کی عدت ہوتی تھی، بغیر کھلائے پلائے کوئی خاص، بغیر کسی خاص کوئی دیکھ بھال کے۔ ایسا حال مکے میں ہوا کرتا تھا، عدت پورے ہونے سے پہلے عورتیں مر جایا کرتی تھی۔ کوئی بہت بہادر ہوئی، مر نہ سکی تو ساری زندگی کو بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ ایسا حال عربوں کی جہالت کا، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور اور ایسی ہدایت والے اعمال، ایسی کامیابی والے اعمال لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم میں آنے والے انسانوں کی تربیت کر کے دکھلائی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی جماعت، ان مکے والوں کے اندر سے نکلے ہوئے لوگ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو طریقہ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے دکھلائیں گے، بشرط یہ کہ محترم دوستو بزرگوں اس طریقے کے لیے، اس کام کے لیے جان اور مال حاضر کر لیا جائے، جان اور مال کو لگا دیا جائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کی خاطر اپنے جان اور مال کو قربان کریں گے، جو دین کی خاطر مجاہدہ کریں گے، جو ہمارے لیے مجاہدہ کریں گے، ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ فرما دیں گے، ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، مگر سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے اللہ کی خاطر، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری محنت قربانیوں والی محنت ہے۔ اس محنت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قربانی چاہی جا رہی ہے کہ سارے عالم میں جن سے کام لینا ہے سب سے زیادہ قربانی ان سے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی ہے۔
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا ہے دین کی خاطر، اتنا اور کسی کو ڈرایا نہیں گیا ہے، اتنا اور کسی کو ستایا نہیں گیا، یہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام قربانیوں والا کام ہے۔ کیسا کام ہے؟ قربانیوں والا کام۔ جس طرح ہر چیز کے چلنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سہارا۔ گاڑیاں تیل سے چلتی ہیں، موٹر مشینیں بجلی سے چلتی ہیں، اسی طرح داعی دعوت والے کام میں قربانیوں کے سہارے سے چلتا ہے۔ جب تک قربانیاں دی جاتی رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے لیے قبول فرماتے رہیں گے۔ کہ یہ تو قربانیوں کو زندہ کرنے والا اور ساری دنیا میں بسنے والوں کی محنت کے رخ کو بدلنے اور اپنا یقین اور اپنی محنت کا رخ بدلنے کے لیے اللہ کے راستے میں اس دین کی محنت کو لے کر نکل رہے ہیں۔ اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی 3 قسم ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسم اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں فرصت کے اوقات میں۔ کیسے نکلتے ہیں؟ فرصت کے اوقات۔ گھر کا مسئلہ حل ہو جائے، کاروبار کا مسئلہ حل ہو جائے، دکان کا مسئلہ حل ہو جائے، سارے مسائل حل ہو جائیں، پھر اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ کیا ہو جائے؟ پہلے سارے مسائل حل ہو جائیں، کیسی ہی ضرورت ہو، کیسا ہی تقاضا ہو، کیسا ہی دین مٹ رہا ہو، کیسا ہی جانا اللہ کے راستے میں ضروری ہو، لیکن ہم تو جاتے ہیں نومبر میں ہی اللہ کے راستے میں جائیں گے، اس سے پہلے کوئی طاقت لے کر نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ترتیب ہے۔ فرمایا کرتے تھے دوسری قسم وہ ہے اللہ کے راستے میں جانے والوں کی جو اغراض کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنی پریشانی اور حالات کو لے کر، کہ ایک طرف سے بیماری نے گھیر لیا، ایک طرف سے پریشانی نے گھیر لیا، حالات نے گھیر لیا، قرضہ سر کے اوپر ہو گیا ہے، سارے حالات میں گھر کر اب اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں کہ اللہ میری دکان بنا دے، اللہ میرا قرض ادا کروا دے، اللہ میری بیماری دور کر دے، اپنی پریشانی اغراض کو لے کر نکل رہے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ تیسری نکلنے والوں کی قسم وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتے وقت نہ فرصت کے اوقات کو دیکھتے ہیں اور نہ نکلتے وقت اپنی اغراض کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں قربانیوں پر قدم اٹھاتے ہوئے، ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی محنت کو بنانے کے لیے، ایمان کی محنت کو ایمان بنانے کے لیے کر رہے ہیں قربانیوں کے ساتھ۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تیسری قسم سب سے پہلے ایمان کی حقیقت تک پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے کہاں پہنچتی ہے؟ ایمان کی حقیقت تک۔ اس لیے محترم دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد، سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ کامل ایمان ہمارے اندر زندہ ہو جائے۔ اس کامل ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے اس پورے کام کا مقصد یہ ہے، میرے اس کام کا مقصد یہ ہے کہ جس سطح پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایمان کے اعتبار سے چھوڑ کر گئے تھے، ساری امت اس ایمانی سطح پر آ جائے، اس ایمانی سطح پر آ جائے۔ اور ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز قربانی ہے۔ کہ ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے الایمان یتغذا بالمصائب والمشقہ، کہ ایمان تکلیفوں سے، قربانیوں سے، مصیبتوں سے، ایمان کی خاطر دھکے کھانے سے، ایمان کی خاطر تکلیفیں اٹھانے سے ایمان پلتا اور بڑھتا ہے۔ جس طرح ہر چیز کے پلنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، ہر چیز کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ اور طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کو بڑھانے اور ایمان کو پالنے کا راستہ یہ تکالیف اور قربانیاں ہیں اللہ کے راستے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس راستے میں نکلنے کا موقع آیا ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال قربانیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اس راستے میں نکلنے کا موقع آیا ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ساری زندگیاں قربانیوں پر قدم اٹھائے ہیں، ساری زندگیاں۔ اس لیے اس راستے میں نکلیں گے قربانیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز ہماری قربانی ہے ایمان کو بنانے کے لیے، اور پھر دوسری چیز محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں ایمان کو بنانے کے لیے نکل رہے ہیں تو ایمان کو بنانے کے لیے دوسری چیز ایمان کی دعوت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان کی دعوت، کہ ایمان کے اندر کمال حاصل کرنے والے لوگ، کمال کا ایمان جن کے اندر ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے ایمان کی اللہ تبارک و تعالی تعریف فرما رہے ہیں کہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایسے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کر کے دکھلایا ہے، کہ اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ پوری جان دین پر لگا دیں گے، گردنیں کٹا دیں گے دین کی خاطر، اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے عہد کو پورا کر کے دکھلا دیا۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کی گردنیں کٹ چکی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو گردنیں کٹانے کے انتظار میں ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض وہ ہیں جن کی گردنیں کٹ چکی ہیں، اپنے وعدے کو پورا کر چکے، بعض وہ ہیں جو وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ ایسے لوگ جن کے ایمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، یہ فرمایا ہے کہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب کے سب کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ۔ ایسے لوگوں نے محترم دوستو بزرگوں اپنے ایمان کو کس طرح بنایا ہے؟ دنیا کا ضابطہ ہے کہ دنیا میں تجارت کے اندر ترقی کرنے والے، دنیا میں کسی بھی فن کے اندر ترقی کرنے والے، ڈاکٹری کے فن میں ترقی کی، انجینئرنگ کے فن میں ترقی کی، ان کے بعد آنے والے ان کے تجربات کو پڑھتے ہیں۔ فلاں تاجر نے اپنی زندگی کے تجربات لکھے ہیں، فلاں ڈاکٹر نے اپنی زندگی کے تجربات لکھے ہیں۔ اس فن کو حاصل کرنے والے ان کے لکھے ہوئے تجربات پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کے لکھے ہوئے تجربات۔ بہترین ایمان والے لوگ جن کے ایمان کی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو کس طرح بنایا ہے؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، تعال بنا نؤمن ساعتا اجلس بنا نؤمن ساعتا کئی نزداد ایمانا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھیں اللہ کی بڑائی کے تذکرے کریں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھیں ایمان کے تذکرے کریں، تاکہ ان حلقوں اور ان تذکروں کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ہمارے ایمان میں کیا ہو؟ اضافہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے تذکرے کرنا، ایمان کی دعوت دینا، یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بنیادی عمل جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کر کے گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ایمان کی دعوت میں لگانا ہے۔ کہاں لگانا ہے؟ ایمان کی دعوت میں، کہ جتنا ایمان کی دعوت دی جائے گی، جتنا ایمان کو بولا جائے گا، اتنا ایمان ہمارے دل کے اندر اتر جائے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک حرف ہے، کیا ہے؟ ایک ایمان کے حروف ہیں۔ ایمان کے حروف جو ہیں ان کی پہنچ کتابوں تک ہے، اور ایک ایمان کا لفظ ہے، ایمان کے لفظ کی پہنچ جو ہے وہ زبان تک ہے۔ ایک ایمان کا مفہوم ہے جس کی پہنچ ذہنوں تک ہے، اور ایک ایمان کی حقیقت ہے جس کی پہنچ کہاں تک ہے؟ جس کی پہنچ دلوں تک ہے۔ اس ایمان کو دلوں کے اندر اتارنا ہے، اس دعوت والے راستے سے اتارنا ہے، کہ جتنا اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا، جتنا ایمان کو بولا جائے گا، جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کو بولا جائے گا، اتنا ایمان دل کے اندر اتر جائے گا۔ اتنا ایمان کہاں اتر جائے گا؟ دل کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کی بڑائی کو بولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونے کو بولا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگیاں گزارتے ہوئے آپ کے طریقوں سے کامیابیوں کو ایسا بولا ہے کہ ساری دنیا کے مشاہدے، ساری دنیا کے تجربات، ساری دنیا کے واقعات سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے سب کے سب ایسے یقین پر اتر گئے تھے کہ ساری دنیا کا انکار کر دیا۔ ساری دنیا کا کیا کر دیا ہے؟ انکار۔ اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا یقین دل میں ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعتوں کو روانہ فرمایا کرتے تھے، یہ جماعتیں جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا تعارف اللہ کے ساتھ کروایا کرتی تھی۔ کیسے کرواتی تھی؟ اللہ کے ساتھ، کہ ہم آئے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں جا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ایسے رب کی طرف سے آئے ہیں جو سارے بندوں کا رب ہے، ساری مخلوق کو کھلانے والا ہے۔ اس لیے ہماری دعوت سب سے پہلے اللہ کی بڑائی سے شروع ہو۔ کیسے شروع ہو؟ اللہ کی بڑائی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس مذاکرے اور جس دعوت کے اندر اللہ کی بڑائی نہ ہو وہ مذاکرہ ادھورا ہے۔ کیسا ہے؟ ادھورا۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ جتنا اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا، جتنا اللہ سے ہونے کو بولا جائے گا، جتنا اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولا جائے گا، اتنا اللہ کی ذات کا یقین دل میں اتر جائے گا، اتنا اللہ کی ذات کا یقین دل میں اتر جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی دعوت اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بولنا ہے، اللہ سے ہونے کو بولنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، جس طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی کامیاب کرنے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی بیماری میں شفا دینے والا نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دے کر دکھلائے ہیں، بغیر باپ کے اولاد، بغیر ماں کے اولاد، مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھلایا، کنویں کے اندر پال کر دکھلایا، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھ کر دکھلایا ہے۔ سارے معجزات اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے دکھلائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کے محتاج نہیں ہے، کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، کسی طاقت کے محتاج نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا، اتنا اللہ کا غیر کا یقین دل سے نکلتا چلا جائے گا۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکل جائے گا، اتنا اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ اتنا کیا آسان ہو جائے گا؟ اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانا آسان۔ جتنا اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکلے گا، اتنا اللہ کے ذات سے اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے، اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکالا، جبرائیل علیہ السلام سے انکار فرما دیا کہ جبرائیل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ براہ راست مدد کو کافی ہے۔ جب یہ دل کا یقین نکلا تو اللہ کے خزانے سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا ہے، براہ راست یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکلا تو اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھایا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کی بڑائی کو بولنا یہ سب سے پہلا کام ہے، یہ ہمارا سب سے پہلا کام۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کی بڑائی کو بولنا چھوڑ دیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کی بڑائی کو بولنا چھوڑ دیا تو غیر ان کو شرک بولنے پر مجبور کر دیں گے۔ غیر کیا کر دیں گے؟ شرک بولنے پر مجبور۔ اور دیکھا جائے تو ساری دنیا کے اندر شرک بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ فلاں وزیر سے یہ ہو گیا ہے، فلاں ڈاکٹر کے کرنے سے یہ ہوا ہے، فلاں حکیم کے کرنے سے یہ ہوا ہے، فلاں حکومت کے کرنے سے یہ ہوا ہے، فلاں کمپنی کے کرنے سے یہ ہوا ہے، فلاں کے کرنے سے ہوا ہے، فلاں کے کرنے سے بگڑا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ کے سوا نہ کوئی بنا سکتا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، جب اللہ کی بڑائی کو دن رات ہماری زبان بولے گی تو ہم اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین بھی دل سے نکل جائے گا، اور اللہ کے غیر کو بولنا بھی ہمارے زبانیں چھوڑ دیں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو بولنا، دل میں وہ یقین آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اپنے حکم سے کرتے ہیں، بس یہ ایمان کا یقین دل کے اندر آ جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پر زندگی آ جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں ایمان ہو اور طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نہ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیا نہیں ہے؟ ممکن نہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کا قول نقل کیا ہے، فضائل اعمال کے اندر ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو رہا ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں نہ ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہو کہ اپنے دعوے کے اندر کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ کہ اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی زندگی نہ ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ دل میں ایمان ہو اور طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نہ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، ایک ایمان والے کی علامت بتلائی ہے، ایک ایمان والے کی علامت کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کون یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے اندر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نکل گئے تو ایک ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون سا ایمان والا ہے اور کون غیر ایمان والا ہے۔ یہ فرماتے ہیں جس طرح کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اسی طرح کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے بڑے محسن امت کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیسا احسان امت پر ہے، پوری زندگی امت کو بنانے کی خاطر، پوری زندگی ہمیں اور آپ کو دوزخ سے بچانے کی خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں لگی ہیں۔ ایسی قربانیاں، ایک پریشانی کے وقت میں قرضہ دے کر کام آ گیا، ایک ہماری مصیبت کے وقت میں ہمارے کام آ گیا، ساری زندگی کے لیے اس کو محسن سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا بڑا پرانا محسن ہے، اس کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اس کی بات کا ٹالنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ سب سے بڑے محسن امت کے مخلوق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کتنے احسانات امت پر ہیں، کتنے احسانات۔ اور محترم دوستو بزرگوں، مگر امت نے آپ کے احسانات کا کیا بدلہ دیا ہے؟ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ایسا یقین صحابہ اکرام کو آپ کے طریقوں سے کامیابی کا تھا کہ ساری دنیا کی نظروں کو اور ساری دنیا کی خبروں کو جھٹلا دیا کرتے تھے ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبر پر، ایک آپ کی خبر پر۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والے آئے، خبر لے کر آئے کہ ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مکان جل رہا ہے۔ فرمایا نہیں، میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ دوسرے آنے والے خبر لے کر آئے، ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ فرمایا میرا مکان نہیں جل سکتا۔ تیسرا آنے والا خبر لے کر آیا، ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ فرمایا میرا مکان نہیں جل سکتا۔ خبر لانے والوں نے جا کر دیکھا کہ جو آگ محلے کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر رک گئی۔ اب ان سے آ کر پوچھا کہ اس یقین کی کیا وجہ تھی جس یقین سے آپ انکار کر رہے تھے؟ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا کہ یہ فرمایا ہے جو صبح و شام اس دعا کو پڑھ لے کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ عمل پر قدم اٹھایا اور اس یقین کے ساتھ کہ سارے خبر دینے والوں کا انکار کر دیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ پر فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کی نظریں اگر اپنے نظروں سے دیکھ کر یہ خبر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آتی کہ تمہارا مکان جل رہا ہے تو ساری دنیا کی خبروں کا انکار فرما دیتے۔ ایسا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بولا جائے، اتنا بولا جاوے کہ آپ کے طریقوں کا یقین، آپ کے الفاظ کا یقین، آپ کے طریقے سے کامیابی کا یقین ہماری زندگیوں میں اتر جائے۔ یہ یقین صحابہ کرام کا تھا، دل میں لا الہ الا اللہ، طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر یہ لا الہ الا اللہ کو لے کر کھڑے ہوئے، اور یہ یقین اتارا ہے قربانیوں کے راستے سے۔ کس راستے سے اتارا ہے؟ قربانیوں والے راستے۔ اس لیے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا ہے اور مکاشفے کے نتیجے میں مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ مشاہدہ ہی محض کی محنت ہوتا ہے۔ اسی سے یقین، جس چیز پر جان اور مال لگ جائے اس کا یقین دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یقین دل کے اندر۔ یہ قربانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ قربانیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہیں۔ امت کو یہ کلمہ پہنچانے کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں۔
اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، سب سے پہلے نکل کر کلمے کی دعوت، سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمے کی دعوت کو لے کر چلنا پھرنا ہے۔ کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی مسجد کے اندر، سب سے پہلے ہماری سب سے پہلا مشغلہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد سب سے پہلی مصروفیت ہماری وہ انفرادی دعوت ہو۔ وہ کیا ہو؟ انفرادی دعوت۔ کہ انفرادی دعوت، حضرت فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی انفرادی دعوت میں گزری ہے۔ مدینہ منورہ میں چند اجتماعات کے علاوہ ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت دی ہے کہ انفرادی دعوت کے اندر دعوت داعی کی حفاظت ہے، انفرادی دعوت کے اندر قبولیت ہے، انفرادی دعوت سے تواضع پیدا ہوتی ہے، انفرادی دعوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ملنے والے ملے، ان کو دعوت دی، کہنے لگے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے مگر یہ بتلائیے کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ وادی کے کنارے کھڑا ہوا درخت میری بات پر گواہی دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر گواہی دی، پھر واپس اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ انفرادی دعوت پر مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے بڑا کام اللہ کے راستے میں نکل کر وہ انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں، جس سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس ایمان والے کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے پاس ہمارا وقت گزر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو انفرادی دعوت، ہر آنے جانے والے تک دعوت کو پہنچانا، ہر ملنے والے تک اپنی دعوت کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کو راہ راست پر لے کر آ جانا، اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جانا اور اس کی زندگی کا بدل جانا، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے۔ ہمارا تو کام اتنا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا کام تو اتنا ہے کہ قربانی کے ساتھ بات پہنچائی جاوے اور اس بات پہنچانے والے کے دل تک بات پہنچا دی جاوے، دل تک بات کا پہنچانا ہمارا کام، اور پھر قبول کر لینا یہ اللہ کا کام ہے، پھر اس کو قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک بات تو یہ سب سے پہلی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکل کر انفرادی دعوت میں لگائیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، بالکل مرض الوفات میں، سخت تکلیف میں، نماز کے لیے مسجد بھی چارپائی جو تھی، چارپائی بھی مسجد میں لے جائی جاتی تھی، ایسی تکلیف تھی۔ ایک آنے والا مسجد میں آیا، کنویں سے پانی پی کر جانے لگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے، خادموں نے آ کر بے چینی کی وجہ پوچھی، کوئی تکلیف آپ کو؟ فرمانے لگے کہ ایک آنے والا مسجد کے کنویں سے پانی پی کر چلا گیا ہے، دعوت لیے بغیر چلا گیا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ تمہاری مسجد میں ایک آنے والا بغیر دعوت سنے چلا گیا تھا، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ محترم دوست بزرگوں، ایک ایک تک بات کو پہنچانے کی یہ بے چینی اور فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور پھر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی دعوت کو اللہ کے یہاں قربانیوں کے ذریعے قبول کرواؤ۔ اپنی دعوت کو کیا کرواؤ؟ اللہ کے یہاں قربانیوں کے ذریعے قبول کرواؤ، قربانیوں کے ذریعے۔ اس لیے کہ یہ فرماتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں داعی کی قربانیوں کی مطلوبہ سطح ایک متعین ہے کہ جب داعی قربانیاں دیتا دیتا مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ ایک سطح اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیوں کی چاہتے ہیں کہ جب قربانیاں دیتے دیتے داعی اس سطح تک پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مکہ مکرمہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطلوب ہے، اور مدینہ منورہ کی زندگی وہ موعود، پوری زندگی مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، یہ قربانیاں مطلوب ہیں۔ اور پھر مدینہ منورہ کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں اسلام کو زندہ کیا ہے، سارے عالم کے اندر۔ اس لیے فرماتے تھے کہ داعی کے الفاظ اثر نہیں کرتے، اس کے اوپر گزرنے والا مجاہدہ اثر کرتا ہے۔ کیا چیز اثر کرتی ہے؟ اس کے اوپر گزرنے والا مجاہدہ، اس کے جسم پر جتنے مجاہدے گزرے ہیں، اس کی زندگی جتنی قربانیوں پر گزری ہے، اتنا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات میں رکھیں گے۔
اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو تھکانا یہ مستقل ہمارا کام ہے۔ یہ مستقل کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھکانا کام ہے، اپنے آپ کو تھکانا۔ یہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اپنے آپ کو تھکایا ہے، اتنا تھکایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ گیا۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں اپنے آپ کو تھکایا ہے کہ صحابہ کو ترس آ گیا۔ اتنی قربانیاں اور اتنی تکلیفیں اللہ کے راستے کی اٹھائی ہیں کہ دشمن کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ اللہ کو بھی ترس آ رہا، صحابہ کو بھی ترس آ رہا ہے اور دشمن کو بھی ترس آ رہا۔ ایسی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حکم بن کیسان آئے، حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعوت دی ہے، اتنی دعوت دی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بات کو ماننے والا نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں، اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں۔ قصہ ختم، آپ کی بات کو ماننے والا نہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی طرف توجہ دیے بغیر برابر دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں تھکان کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں داعی کی تھکان کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے مجاہدے کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ مجاہدے کی ابتدا۔ کہ جب تھکن کی انتہا ہو جاتی ہے تو مجاہدے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب مجاہدے کی ابتدا جب ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کے اندر وزن پیدا کر دیتے ہیں، اس کے الفاظ کے اندر قبولیت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی اس قربانی اور مجاہدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو تھکانا کیسا تھکایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسی قربانیاں دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہ ایک اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ کی قربانیاں کہ کیسی قربانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ مکے میں مکے والوں کے درمیان گشت کر رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ مکے والوں سے فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلا کرتے تھے تو چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، چاند کی طرح تیار ہو کر گھر سے نکلا کرتے تھے۔ بادل کالے بادلوں کی طرح جو ہے، جس طرح کالے بادلوں کی گھٹا ہوتی ہے، اس طرح آپ کی زلفیں اور چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر ہم کہا کرتے تھے ہم قسم کھا سکتے ہیں چاند تو ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گھر سے نکلا کرتے تھے اس حال میں، اور ایسے حال میں واپس آیا کرتے تھے کہ گھر والوں کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھ کر رو رہی ہیں، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا اپنے آپ کو تھکایا ہے، اتنا دعوت میں اپنے آپ کو جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ مکہ مکرمہ میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کوئی آپ کے چہرے پر تھوک رہا تھا، کوئی آپ کے سر پر مٹی ڈال رہا تھا، کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اندازہ لگایا جائے وہ چہرہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو منور کرنے کے لیے بھیجا ہو، وہ چہرہ جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی ہو، وہ چہرہ جو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 70,000 نور کے پردوں کے اندر زیارت کر کے آیا، دین کی خاطر آپ کے چہرے پر مارا گیا، آپ کے چہرے پر تھوکا گیا ہے، اور جس کو ساری زمین کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی گندگی آپ پر لا کر ڈالی گئی، ایسی گندگی کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ محترم دوستو بزرگو، یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دن تک، راوی فرماتے ہیں آدھے دن تک محنت کرتے رہے، آدھا دن گزر گیا۔ ایک بچی پیالہ لے کر آئی جس کے اندر پانی تھا، آپ نے اپنے دستے مبارک دھوئے، اپنا چہرہ انور دھویا اور فرمایا بیٹی تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے یا اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے پریشان مت ہونا۔ یہ کون ہے؟ سید الانبیاء، مخلوق میں سب سے اونچا مقام
اور سارے ظالموں کے درمیان، سارے مکے والوں کے درمیان، سارے سخت دل لوگوں کے درمیان ہمارے تو کوئی منہ پر دروازہ بند کر دے، ہمارے تو یہ کوئی کہہ دے کہ میں جانے کو تیار نہیں ہوں، ہم سے تو کوئی یہ کہہ دے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا، ہم سے تو کوئی دعوت کے درمیان کوئی ہلکی سی اونچی آواز سے بات کر لے، دل بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہاں کیسے لوگوں کے درمیان محنت کر رہے ہیں جن کو ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے نکلے ہیں، جن کو آگ میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کی خیر خواہی میں ان کے لیے نکلے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے تھپڑ مارے جا رہے ہیں، چہرے پر تھوکا جا رہا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ بیٹی اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے یا اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے پریشان مت ہونا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جن کا کلمہ لکھا ہو، مخلوق میں سب سے اونچا مقام اللہ نے جن کو دیا ہو، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ اکبر، جو دین کی خاطر ذلتیں برداشت نہیں کرتے، جو دین کی خاطر ذلتیں برداشت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی لائن کی عزتیں عطا نہیں فرماتے ہیں۔ دین کی لائن کی عزتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو دین کی لائن کی تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ کیا حال کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنا مارا ہے، ساری رات کوڑے مارے، سارے دن ان کوڑوں کو تپایا، سارے دن ان زخموں کو تپایا، ساری رات کوڑے مار کر جسم پر جو نشان آ گئے تھے سارے دن ان زخموں کو تپایا جا رہا تھا۔ سندھی سینے پر رکھی جا رہی ہے، توے کی طرح تپتی ہوئی، زنجیروں میں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں۔ جب یہ ذلتیں، جب یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت میں مقام دے کر دکھلایا ہے۔ اسلام کے پہلے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو زمین کا مقام، آسمانوں پر مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بتلاؤ بلال کون سا عمل تمہارا ایسا ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سن رہا ہوں۔ تمہارے قدموں کی آواز کہاں سن رہا ہوں؟ جنت۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، ہمارا گشتوں میں لگنا، ہمارا ملاقاتوں میں نکلنا، یہ علاقوں کا سروے کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہماری جماعتیں سروے کرنے کے لیے نکلی ہیں۔ فلانے علاقے کا کیا حال ہے، فلانے یہاں کتنے 4 مہینے والے ہیں، فلانے علاقوں میں کتنے چلے والے ہیں، فلانے علاقوں کا کیسا حال ہے، حال دیکھنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد کو لے کر، آپ والی قربانیوں کو لے کر جب ہمارا چلنا پھرنا ان علاقوں کے اندر ہوگا تو ہمارے چلنے پھرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کا بے دینی کا حال وہ دین کے حال سے تبدیل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ان قربانیوں پر اور فکروں پر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ان قربانیوں اور فکروں کو لے کر نکلنا ہے۔ اور جب ان قربانیوں کے ساتھ، ان فکروں کے ساتھ دعوت دی جائے گی، ان قربانیوں اور فکروں کے ساتھ چلا پھرا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدموں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک گلی کے اندر سارے عالم کی فکر لے کر گشت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فکروں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے کہ وہ فکریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے تھے وہ فکریں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، دعوت کو لے کر ان قربانیوں کے ساتھ، ان تکالیف کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ امت میں دعوت کو لے کر چلنا پھرنا ہے۔ اس لیے ایمان کی دعوت میں پہلی تو انفرادی دعوت جو عرض کیا گیا تھا، اب دوسرا عمل اللہ کے راستے میں نکل کر یہ ہمارے 5 گشت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور بات کو لے کر ایک ایک کے گھر میں تشریف لے کر جا رہے ہیں۔